گوانتانامو جیل میں تعینات شیطان پرست فوجی کا قبول اسلام۔ نصف شب کا وقت تھا۔ گوانتانامو جیل کے کیمپ ڈیلٹا میں تعینات 19 سالہ امریکی فوجی ٹیری ہولڈ بروکس مراکش کے مسلمان قیدی نمبر 590 احمد الراشدی سے سلاخوں کے باہر سے محو گفتگو تھا۔ بروکس کی خواہش پر احمد الرشیدی نے جیل کی سلاخوں سے ایک پرچی بروکس کے حوالے کی، جس پر عربی اور رومن انگلش میں کلمہ طیبہ درج تھا۔ بروکس نے اس کلمے کو پڑھا اور احمد الراشدی نے اسے مسلمان ہونے کی مبارکباد دی اور اس کا نام مصطفیٰ عبداللہ تجویز کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، مگر ان کے درمیان جیل کی سلاخیں حائل تھیں۔ گوانتانامو جیل میں تعینات امریکی فوجی ہال بروکس کے مراکش کے قیدی احمد راشدی کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ دنیا بھر کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز پر رپورٹ ہوا۔ وہاں کے اخبارات میں امریکی گارڈ بروکس کی تصویر چھپی، جس میں وہ خوبصورت داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں قرآن لیے کھڑا ہے۔ گوانتانامو بے ایک ایسا نام ہے جس کے ذہن میں آتے ہی تشدد کی ان گنت داستانیں ذہن میں آتی ہیں، جنہیں پڑھنا، سننا اور بیان کرنا ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک ایسا جیل خانہ ہے جہاں قید کیے گئے لوگوں پر نہ تو کوئی کیس بنائے جاتے ہیں، نہ مقدمے چلائے جاتے ہیں اور نہ انہیں کسی طرح کی وکالت یا عدالت کی سروس دی جاتی ہے، خواہ وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔ محض امریکیوں کے شک کی بنا پر قید کیے جانے پر انہیں صبح و شام تفتیش اور تشدد کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ گوانتانامو جیل میں تعیناتی کے وقت بروکس شراب کا رسیہ، موسیقی کا دلدادہ اور خدا کی وحدانیت کا منکر تھا۔ اس کے دائیں بازو پر نقش و نگار ٹیٹو بنا ہوا تھا، جس میں تحریر تھا، شیطان کے کہنے پر چلو۔ گوانتانامو جیل بھیجنے سے قبل ٹریننگ کے دوران اسے 9/11 کے واقعات کی ویڈیوز دکھائی گئیں۔ اسے ٹوین ٹاور، جسے اب گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے، کا وزٹ کرایا گیا اور بتایا گیا کہ گوانتانامو بے میں قید مسلمان قیدی بدترین لوگ ہیں اور یہ سب امریکہ کے دشمن ہیں اور یہی افراد 9/11 کے واقعے میں ملوث ہیں، اور اگر انہیں جب بھی موقع ملا تو یہ آپ کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اس لیے ان سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے۔ گوانتانامو جیل کے مختلف کمروں میں بند قیدیوں پر کڑی نظر رکھنا اور ان کو تفتیش کاروں تک لے کر جانا بروکس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وہ روز ان قیدیوں پر انسانیت سوز مظالم اور قرآن کی بے حرمتی کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور انہیں برا محسوس کرتا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی گارڈ شراب کے عادی، عیاش اور تعصب سے بھرپور تھے اور وہ حکام کی جانب سے ملنے والے احکامات پر اندھا دھند عمل پیرا ہوتے تھے۔ اپنی ڈیوٹی کے دوران اسے ان قیدیوں کے ساتھ ملنے کے کافی مواقع میسر تھے۔ ایسے میں اس کی دوستی مراکش کے قیدی احمد الراشدی سے ہو گئی، جو ہمیشہ سے اس اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ بروکس کا کہنا ہے کہ مسلمان قیدیوں کا اپنے مذہب سے لگاؤ اور ظلم و تشدد کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہٹ نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ جب اس کے دوسرے ساتھی رات کو سونے کے لیے چلے جاتے تو احمد الرشیدی کے ساتھ سلاخوں سے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں وہ اسلام کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا۔ 6 مہینے میں بروکس اسلام کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے قیدی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ بروکس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف شراب بلکہ موسیقی سے بھی توبہ کر لی۔ شروع میں اس نے اپنے ساتھیوں سے اپنے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں کیا اور یہ اس کے لیے آسان نہ تھا۔ جب وہ ساتھیوں سے باتھ روم جانے کا بہانہ بنا کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے فرائض منصبی سے نالاں تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ اگرچہ اسے آزادی حاصل ہے لیکن ان قیدیوں کو حاصل نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایک قیدی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ اپنے افسران کا صحیح اور غلط حکم ماننے کا غلام ہے۔ اس کے لیے وہ لمحات بڑے ہی ناخوشگوار ہوتے تھے جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی یا قیدیوں پر تشدد کیا جاتا۔ جب اس کے افسران کو اس کے قبول اسلام کا علم ہوا تو انہوں نے اسے فوجی نظم و ضبط کا پابند نہ ہونے کی بنا پر فوج سے نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکیوں نے گوانتانامو جیل میں تعینات اپنے فوجیوں پر پابندی عائد کی کہ وہ مسلمان قیدیوں سے دور رہیں، غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریں اور بالخصوص ان سے دوستی سے منع کیا گیا، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان قیدیوں سے دوستی کے نتیجے پر
امریکی فوجی اسلام قبول نہ کر لیں۔ بروکس کے بازو پر بنے ٹیٹو، جس پر شیطان کے کہنے پر چلو تحریر تھا، اب خدا کے کہنے پر چلو میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب وہ ہارلڈ بروکس نہیں بلکہ مصطفیٰ عبداللہ بن چکا ہے اور دین کا دائی ہے۔ وضاحت بھی ایسی اپنائی ہے کہ دیکھنے میں عالم دین لگتا ہے۔ وہ اچھا لکھاری بھی ہے اور قلم کے ذریعے بھی دعوت دین کا کام کر رہا ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت سے بھی فیضیاب ہو چکا ہے اور میڈیا سمیت جہاں موقع ملتا ہے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ انہوں نے ٹریٹر کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے، جس میں امریکی فوج میں بھرتی ہونے، گوانٹانامو میں ڈیوٹی کے لیے 2 ہفتے کی تربیت پانے، پھر دنیا کے اس بدترین قید خانے میں فرائض انجام دینے سے لے کر حلقہ بگوش اسلام ہونے تک کی داستان لکھی ہے۔ یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی اور پسند کی گئی ہے۔ یہ کتاب بے حسی، لاقانونیت، ظلم، جہالت اور مسلمان قیدیوں کے ایمان، صبر، ذہانت اور مظلومیت کی بہترین عکاس ہے۔ اختلاف اور ناپسندیدگی جب حد سے بڑھ جائے تو نفرت اور تعصب بن جاتی ہے۔ اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعصب تباہی ہے، خواہ وہ فرد کا ہو، قوم کا ہو یا کسی مذہب، فرقے اور نسل سے ہو۔